السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں بہت دن کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو محرم الحرام کے روزے رکھنے کی فضیلت بتاتا ہوں کہ روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے، اور یہ روزہ رکھنا یہ سنت ہے یا فرض ہے یا نفل ہے۔ آج میں اس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں کہ محرم الحرام کا روزہ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اور ایک محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک روزہ رکھنا چاہیے، یہ ضروری ہے، سنت ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ایسا نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں پورے 30 دن یا 29 دن اس کا روزہ رکھنا، محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنا، یہ نفلی روزہ کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ کون سا روزہ کہلاتا ہے؟ یہ نفلی روزہ کہلاتا ہے۔ یہ روزہ جو محرم الحرام کے مہینے میں رکھا جاتا ہے یہ نفلی روزہ کہلاتا ہے، یہ سنت نہیں ہے، نہ فرض ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے روزہ، ایک محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک بھی روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو ثواب کا کام ہے، آپ کو ثواب ملے گا، نفلی روزہ ہے۔ لیکن ہاں، آج میں آپ کو خاص یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ محرم الحرام کے مہینے کی جو یہ 9 تاریخ، یہ 10 تاریخ جو ہے، اس کے روزے رکھنے میں کیا فضیلت ہے۔ یہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ، خاص 10 تاریخ جو عاشورہ کا دن کہلاتا ہے، تو عاشورہ کا دن اور اس دن اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو رمضان المبارک میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد اگر فضیلت میں سے اگر دیکھا جائے تو محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی رمضان کے روزے کے بعد اگر فضیلت میں دیکھا جائے تو رمضان کے بعد محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی زیادہ فضیلت بتایا گیا ہے۔ اور خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 تاریخ کو یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھیں، اور یہ 10 تاریخ کا جو روزہ ہے یہ مسنون روزہ ہے۔ اگر ہم 10 تاریخ کو روزہ رکھیں تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اور بہت سارے لوگ 9 اور 10 روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، 9 کو بھی روزہ رکھیے، 10 کو بھی روزہ رکھیے، یا تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 10 اور 11 روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 9 نہیں رکھا ہے تو پھر 10 تاریخ کو روزہ رکھیے اور پھر 11 تاریخ کو روزہ رکھیے، یا تو پھر اگر آپ 11 کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ 9 اور 10 تاریخ کر دیجیے۔ یہ 2 روزوں کی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ روزہ رکھنا، اور یہ خاص کر کے عاشورہ کے دن روزہ رکھنا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، آپ اس کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، کیونکہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اور یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ مہینہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ایسا نہ ہو کہ آج بہت سارے لوگ دیکھیے جگہ جگہ پر یہ ڈھول بجانا، یہ تاشے بجانا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ گناہ کا کام ہے، یہ حرام کا کام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کے رشتہ دار میں یا آپ کے باپ کا انتقال ہو جائے، یا آپ کی ماں کا انتقال ہو جائے، یا آپ کے بھائی کا انتقال ہو جائے، تو کیا آپ کے بھائی کے انتقال کے بعد آپ ڈھول بجائیں گے؟ بھائی کے انتقال کی خوشی میں آپ ڈھول بجائیں گے؟ نہیں۔
آپ بالکل ہرگز نہیں بجا سکتے ہیں. یا باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کے انتقال کے 10ویں دن یا 20ویں دن یا 40واں کے بعد کیا ڈھول بجائیں گے؟ نہیں، آپ بالکل نہیں بجا سکتے ہیں. کیوں؟ آپ اپنے دل میں سوچیں کہ جب باپ کے انتقال کے بعد، باپ کے انتقال ہونے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد جب آپ ڈھول نہیں بجا سکتے ہیں تو پھر آپ کس طریقے سے امام حسین کی یاد میں ڈھول بجاتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ ڈھول بجانا جائز نہیں ہے. اور خاص الخاص یہ جو محرم الحرام کے مہینے میں دیکھا جاتا ہے بہت ساری جگہ پر ڈھول بج رہے ہیں، تاشے بج رہے ہیں، تو اس سے بچنے کی کوشش کیجئے. اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین کی یاد تازہ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں. یاد اگر تازہ کرنا ہو تو آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر آپ کو محبت ہے تو آپ اس مہینے میں خاص الخاص عاشورہ کے دن آپ روزہ رکھیں. 9 تاریخ کو روزہ رکھیں، 10 تاریخ کو روزہ رکھیں، یا اگر آپ 9 کو نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر 10 اور 11 کو روزہ رکھ لیجئے. 2 روزے کی اس میں زیادہ فضیلت آئی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سن کر شیئر کریں اور ہمارے چینل حسینی سینٹر کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.